بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جس عظیم شخصیت کی سیرت، زندگی اور کارناموں کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں، دنیا ان کو امام مالک کے نام سے جانتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دار ہجرت یعنی مدینہ منورہ کے امام، شیخ الاسلام اور کبار ائمہ میں سے ہیں۔ آپ حجاز مقدس میں حدیث اور فقہ کے امام مانے جاتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس علم میں شریک ہوتے رہے۔ مالک آپ کا نام، کنیت ابو عبداللہ، امام دار الحجرہ لقب اور باپ کا نام انس تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ سب یوں ہے: مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر بن عمرو بن الحارث بن غیلان بن حشد بن عمرو بن الحارث۔ آپ 93 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کی تاریخ پیدائش میں مورخین نے اختلاف کیا ہے، لیکن امام ابو زہرہ کی تحقیق کے مطابق زیادہ صحیح تاریخ پیدائش 93 ہجری ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام پیدائش مدینۃ النبی ہے۔ یاد رہے کہ امام صاحب علم و فضل سے معمور گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرف صحابیت سے فیض یافتہ تھے، جبکہ والد محترم کا شمار صحابہ کرام کے کبار تلامذہ میں ہوتا ہے۔ آپ کے ایک بھائی بھی پختہ عالم دین تھے۔ امام صاحب بیان فرماتے ہیں، ابن شہاب ظاہری کے ہم عمر میرے ایک برادر تھے۔ والد محترم نے ہمارا امتحان لینے کو لیے ایک دن سوال پوچھا۔ بھائی نے صحیح جواب دیا، جبکہ مجھ سے غلطی ہوئی، تو والد محترم نے فرمایا تمہیں کبوتروں نے طلب علم سے غافل کر دیا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات بہت ناگوار گزری۔ میں نے علم حاصل کرنے کا عزم باندھا اور 7-8 سال تک ابن ہرمز کی شاگردی اختیار کیے رکھی۔ میں تھیلی میں کھجوریں ڈال کر ان کی اولاد کو دے دیتا اور کہتا کہ اگر کوئی شیخ کے بارے میں پوچھے تو کہہ دیں کہ مشغول ہیں۔ ایک دفعہ شیخ نے خادمہ سے کہا کہ دیکھو دروازے پر کون ہے؟ اس نے دیکھا کہ مالک کھڑے۔ برہم ہو کر بولی، وہی اشکر یعنی سفید بالوں اور آنکھوں والا، اور تو کوئی نہیں۔ شیخ نے کہا اس کو آنے دو، یہ لوگوں میں عالم کا درجہ رکھتے ہیں۔ روایت کے مطابق امام صاحب 17 سال کی عمر میں نافع مولا عمر، سعید المقبری، ابن شہاب ظاہری اور ابن دینار جیسے اجل علماء سے شرف تلمذ حاصل کر چکے تھے، اور 21 سال کی عمر میں باقاعدہ درس و تدریس اور مسند افتاء سنبھال لی تھی، اور پھر اطراف و اکناف عالم سے علماء و طلباء آپ کے پاس حاضر ہونا شروع ہوئے، اور یہ سلسلہ ابو جعفر المنصور کی خلافت سے لے کر ہارون الرشید کے زمانے تک عروج کو پہنچا اور آپ کی وفات تک جاری و ساری رہا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ امام صاحب سے طلب علم یا درس و تدریس کے لیے سفر کرنا منقول نہیں۔ آپ ساری عمر مدینہ منورہ میں ہی مقیم رہے، سوائے حج کے مکہ مکرمہ کے علاوہ کہیں سفر نہیں کیا، بلکہ ایک بار خلیفہ مہدی نے آپ کو بغداد لے جانے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ نے حدیث نبوی پڑھ کر پیشکش ٹھکرا دی۔ کاش لوگ جان لے کہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے۔ روایات بتاتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 117 ہجری میں مسند درس پر قدم رکھا اور 62 برس تک علم و دین کی خدمت انجام دی۔ ناظرین، بات کی جائے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تالیفات کی، تو ویسے تو آپ کی تالیفات کی تعداد کافی ہے، لیکن موطا امام مالک کی شرح آفاق تصنیف ہے۔ اس کتاب پر آگے چل کر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ رسالہ فی القدر، رسالہ فی النجوم اور مناز القمر اور الاقضیہ اور اجماع اہل المدینہ کے ناموں سے ان کے رسائل کا ذکر ملتا ہے۔ مالکیوں نے امام کے علوم و فنون سے متعلق کئی ایک مجموعے ترتیب دیے ہیں، جن میں المدونہ سب سے معروف ہے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے امام مالک کے حمیدہ اوصاف کی۔ آپ کا ایک وصف صبر و تحمل بھی تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ کئی جلیل القدر علماء کلمہ حق کہنے کی پاداش میں وقت کے حکمرانوں کے زیر عتاب رہے۔ امام مالک بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ جبری طلاق نہیں ہوتی امام کا مشہور فتویٰ ہے۔ یہ حاکم وقت کو پسند نہیں تھا، جس کے سبب امام صاحب کو بہت مشقت و اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس واقعے کی تفصیلات قاضی ایاز نے ترتیب المدارک میں، جبکہ حافظ عبداللہ محدث روپڑی نے اس کا ذکر اپنی کتاب حکومت اور علماء ربانی میں کیا۔ اس واقعے کا خلاصہ یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ بعض فقہ نے ایک ایسا فتویٰ دے دیا کہ عمرہ و سلاطین کی عیاشی و شہوت رانی کے لیے انتہائی زبردست دلیل اور بہترین حربہ ہونے کے ساتھ نصوص شریعہ کے بالکل خلاف و منافی تھا۔ فتویٰ کے الفاظ یہ تھے: اگر کسی مرد سے زبردستی یا ڈرا دھمکا کر قتل وغیرہ کا خوف دلا کر اس کی عورت سے طلاق حاصل کر لی جائے تو ایسی طلاق بالکل حق و ثواب اور جائز و صحیح ہے۔ جب یہ فتویٰ امام دار الحجرہ امام مالک کے روبرو پیش ہوا تو آپ نے لا طلاق ولا عطاق فی غلاق والی حدیث کے پیش نظر علل اعلان اس کی تردید و تکذیب کرتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا کہ
جبر و اکراہ سے حاصل کردہ طلاق بالکل لغو و باطل ہے۔ ایسی متعلقہ عورت سے نکاح کرنا ویسے ہی حرام و ناجائز ہے جیسا کہ عام منکوحہ عورتوں سے شریعت نے حرام و ناجائز قرار دے دیا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ عالم مدینہ اس حدیث سے یہ فتویٰ بھی دیتے کہ جس طرح طلاق المکرہ نے غلط و باطل ہے، ویسے ہی بزور شمشیر بیعت خلافت حاصل کرنے والے خلیفہ کی بیعت بھی شرعاً جائز و صحیح نہیں، اور منصور کی بیعت خلافت چونکہ جبر و اکراہ پر مبنی تھی، اس لیے عالم مدینہ کے دونوں اعلانات بظاہر حکومت کو کھلا چیلنج تھے۔ اور اس طرف برطرح یہ ہوا کہ ان دنوں مدینہ منورہ کا گورنر جعفر بن سلیمان تھا، جو منصور عباسی کا چچا زاد بھائی تھا۔ جب دونوں اعلانات اس نے سنے تو شاہی قرابت اور حکومت کے نشے سے سرشار اس نے امام صاحب کو انتباہی نوٹس دیا کہ اپنے فتوے سے رجوع کریں یا کم از کم آئندہ ایسا فتویٰ نہ دیں۔ لیکن حضرت امام مالک کا وجود ہی فطرتاً کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے مختص تھا، لہذا آپ نے گورنر جعفر بن سلیمان کے انتباہی نوٹس کی ایک ذرہ پرواہ نہ کی، بلکہ مزید جوش و خروش سے رد و تردید کرتے ہوئے کھلم کھلا اعلان کرتے رہے، طلاق المکرہ یعنی جبر و اکراہ سے حاصل کردہ طلاق غلط و باطل ہے۔ جعفر شاہی آرڈر کی توہین دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا اور پولیس کو حکم دیا کہ امام صاحب کو اخلاقی مجرم کی حیثیت سے انتہائی ذلیل کن حالات میں پیش کیا جائے۔ امام صاحب کو لایا گیا، جعفر نے اپنا مطالبہ دہرایا، امام صاحب نے پھر اسی شان سے اسے ٹھکرا دیا اور فرمایا اگر تمہارے مفتیوں کے پاس کوئی نص قطعی موجود ہے تو پیش کرو، ورنہ ہم فتوے کو واپس لینے اس سے باز رہنے کے لیے قطعاً تیار نہیں۔ والی مدینہ ضد ہو کر امام صاحب کو مار پیٹ کا حکم دے دیا۔ امام صاحب کوڑوں کی ضرب سے چلانے کی بجائے طلاق المکرہ لیس بشیء کے نعرے بلند کرتے جاتے۔ اپنی خفت و ندامت کو مٹانے کے لیے ظالم وقت نے حکم دیا کہ اس باغی کا منہ کالا کر کے پورے شہر میں گھمایا جائے۔ امام صاحب وہاں بھی سر عام یوں فرمانے لگے، مجھے جاننے والے تو خوب جانتے ہیں، جو نہیں جانتا وہ سن لے کہ میں مالک بن انس اصبہی ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ جبر و اکراہ کی طلاق کی کوئی حیثیت نہیں۔ والی مدینہ کو خبر کی گئی کہ تم نے امام کو ذلیل و رسوا کرنے کا پلان کیا تھا، لیکن امام الٹا حکومت کے ظلم و غصب کی داستان گلی کوچوں میں بیان کریں۔ تو والی مدینہ نے کہا کہ امام صاحب کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ حکومتی کارندوں سے خلاصی پاتے امام صاحب مسجد نبوی گئے، وہاں بطور شکرانہ دوگانہ ادا کیا۔ خلیفہ منصور کو جب یہ صورتحال پہنچی تو بہت برہم ہوا اور والی مدینہ جعفر کو کہلا بھیجا کہ تمہاری بے وقوفی کی یہ سزا کہ ابھی فوراً گدھے پر سوار ہو کر کردار الخلافہ بغداد حاضری دو۔ خلیفہ منصور نے جعفر بن سلیمان کو معزول کر دیا اور خود مدینہ حاضری دے کر امام صاحب سے معذرت خواہ ہوا۔ یہ تھا وقت کے امام مالک بن انس کا وقت کے حکمراں سے تعامل۔ ان کی شجاعت و بہادری اور کلمہ حق سے دین کا سر بلند ہوا اور وقت کے حکمراں کو ذلت و پستی کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، یاد رہے کہ امام صاحب حدیث و سنت اور عقیدہ فقہ کے امام ہیں۔ آپ ان جلیل القدر تبع تابعین میں سے ہیں جو بطور اسوہ و نمونہ امت میں مشہور ہوئے۔ مذاہب اربعہ میں سے دوسرا مذہب آپ کی طرف منسوب ہے۔ امام شاطبی نے امام مالک بن انس کا ایک عظیم شان قول یوں نقل فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کو مکمل کر گئے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ہی اتباع کریں، رائے اور قیاس کی طرف نہ جائیں، کیونکہ عقل پرستی کوئی معیار نہیں۔ آپ کوئی عقلی نکتہ لائیں گے، کل کو کوئی دوسرا اس کا توڑ لے آئے گا، اور عقل تو عیار ہے، سو بھیس بنا لیتی ہے، لہٰذا انسان کسی ایک بات اور موقف پر مطمئن نہ ہو سکے گا۔ ناظرین، امام صاحب کا ایک اور قول ہے جو ضرب المثل کی حد تک مشہور ہے۔ فرماتے ہیں سنت تو سفینہ نوح ہے، جو اس میں سوار ہوگا محفوظ رہے گا، اس سے محروم رہنے والا غرق ہوگا۔ ایک روایت میں حیثم بن جمیل بیان فرماتے ہیں کہ میں نے امام صاحب سے پوچھا، کچھ لوگ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابراہیم نخعی کے اقوال ذکر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے قول کو لیتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ امام صاحب نے پوچھا، کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف صحیح سند سے ثابت ہوتا ہے؟ کہا جی۔ تو فرمایا ایسے لوگوں سے اس منہجی انحراف سے توبہ کروائی جائے جو صحابہ کی بات چھوڑتے ہیں۔ ناظرین، امام صاحب ہمیشہ اتباع کتاب و سنت کا درس دیا کرتے تھے۔ مان بن عیسیٰ بیان کرتے ہیں، امام مالک نے فرمایا میں ایک انسان ہوں جس سے درست کے ساتھ ساتھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، میرے موقف کو پرکھو، جو کتاب و سنت کے مطابق اس کو لو اور کتاب و سنت کے مخالف کو چھوڑ دو۔ روایت بتاتے ہیں کہ امام صاحب بسا اوقات یہ شعر پڑھا کرتے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے، بہترین دینی کام وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو اور بدترین وہ جو بدعت و خرافات پر مشتمل ہو۔ ناظرین، امام مالک کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ
امام المحدثین بھی ہیں اور رئیس الفقہ بھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب کوئی حدیث امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے پہنچے اسے مضبوطی سے پکڑو، کیونکہ وہ علم حدیث کے درخشاں ستارے ہیں۔ عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، روئے زمین پر امام مالک سے بڑھ کر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی امانت دار نہیں۔ اسی طرح امام نسائی رحمۃ اللہ نے فرمایا، میرے نزدیک تابعین کے بعد امام مالک سے زیادہ دانشور اور حدیث کے معاملے میں زیادہ ثقہ اور امانت دار کوئی نہیں ہے۔ آپ کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، امت کا آپ کی امانت للہیت اور فقاہت پر اجماع ہے، اور امام مالک اللہ کے دین میں حجت ہیں۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جب حدیث کے کسی ٹکڑے میں شک پڑ جاتا تھا تو پوری کی پوری حدیث رد کر دیتے تھے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ بھی قول ہے کہ تابعین کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بندوں کے لیے اللہ کی سب سے بڑی حجت ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ 5 باتیں جس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں جمع ہو گئی ہیں، میرے علم میں کسی اور شخص میں جمع نہیں ہوئی۔ نمبر 1، اس قدر دراز عمر اور ایسی عالی سند۔ نمبر 2، آپ کے حجت اور صحیح الروایہ ہونے پر ائمہ کا اتفاق۔ نمبر 3، ایسا عمدہ فہم اور اتنا وسیع علم۔ نمبر 4، آپ کی عدالت، اتباع سنت اور دینداری پر محدثین کا اتفاق۔ اور نمبر 5، فقہ و فتاویٰ میں آپ کی مسلمہ مہارت۔ وہب بن خالد کا بیان ہے، مشرق و مغرب میں مالک سے بڑھ کر حدیث نبوی کا کوئی امین موجود نہیں۔ ایک مشہور حدیث ہے، لوگ علمی سیرابی کے لیے دور دراز کے سفر کریں گے لیکن انہیں عالم مدینہ سے بڑھ کر کوئی عالم نہ ملے گا۔ سفیان بن عینہی اور عبد الرزاق فرماتے ہیں، یہاں عالم مدینہ سے مراد امام مالک بن انس ہیں۔ ابن عینہی یہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ مالک سے بڑھ کر راویوں میں احتیاط کرنے والا اور ان کا علم رکھنے والا کوئی نہیں۔ روایت ہے کہ امام احمد سے پوچھا گیا کہ ظاہری کے تلامذے میں روایت حدیث میں سب سے زیادہ پختہ کون ہے؟ فرمایا مالک بن انس، جو ہر چیز میں پختگی رکھتے ہیں۔ ناظرین، حماد بن زید خود بہت بڑے محدث ہیں۔ امام مالک کی وفات کی خبر ملی، بے ساختہ گویا ہوئے، اللہ رحم کرے اب ان جیسا کوئی نہیں رہا۔ امام ابن حبان فرماتے ہیں، فقہ مدینہ میں روایت کی جانچ پڑتال کی داغ بل ڈالنے والے مالک ہیں، جنہوں نے صحیح و ضعیف میں امتیاز کا منہج قائم کیا اور اسی کو امام شافعی نے آگے بڑھایا۔ ناظرین، روایت بتا دیں کہ امام صاحب طویل قد، بھاری جسم کے مالک تھے، سر اور داڑھی کے بال شدید سفید تھے، لباس بھی عمدہ سفید زیب تن کیا کرتے، انگوٹھی بائیں ہاتھ میں پہنتے، خضاب وغیرہ استعمال نہ کرتے اور مونچھوں کو حلق کرنے کو عیب شمار کرتے تھے۔ آپ کی مجلس انواع و اقسام کے قالین وغیرہ سے مزین، انتہائی پرتکلف ہوتی، شور و غل اور قبل و قال کی ذرا گنجائش نہ تھی، سب ادب و احترام اور ہیبت سے خاموش رہتے، سوال کرنے کی ہمت نہ تھی۔ باہر سے آنے والے اجنبی اور مہمان لوگ بعض دفعہ حدیث وغیرہ کے متعلق سوال کر لیا کرتے تھے۔ حبیب نامی آپ کے کاتب تھے، وہی آپ کی کتابوں کی قرأت کرتے، باقی سب سماعت فرماتے، اگر کہیں غلطی ہوتی تو امام صاحب خود ہی وضاحت فرماتے۔ راوی بیان کرتے کہ امام صاحب درس حدیث کے لیے باوضو ہو کر بہترین لباس زیب تن کر کے، بالوں کو سنوار کر اور بہترین خوشبو لگا کر نکلتے، اور فرماتے یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی آواز بلند بولتا تو آیت مبارکہ پڑھتے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے پاس رفع صوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رفع صوت کے مترادف ہے۔ روایت بتاتے کہ امام صاحب اساتذہ شیوخ کے انتخاب میں حد درجے احتیاط کیا کرتے تھے۔ بہت سارے نیک اور صالح لوگوں کو صرف اس لیے چھوڑ دیا کرتے تھے کہ ان کی علمی قد و قامت امام صاحب کے ذوق و مزاج کے مطابق نہ ہوتی۔ امام صاحب نے وقت کے جلیل القدر اور اکابر علماء محدثین سے استفادہ کیا۔ اگر بات کی جائے آپ کے اساتذہ کی تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ بہت زیادہ ہیں۔ ان میں زیادہ معروف نافع، مولا ابن عمر، زہری، ابو الجنات، عبد الرحمن بن قاسم، ایوب سختیانی اور ثور بن زید وغیرہ ہیں۔ آپ نے صرف موطا میں جن شیوخ سے روایت کی ہے ان کی تعداد 95 ہے، یہ سب اساتذہ مدنی ہیں۔ موطا کے علاوہ باقی اساتذہ کی تعداد 900 بتائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرنے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ حافظ ابن کثیر کے مطابق ائمہ میں سے ایک جم غفیر نے آپ سے شرف تلمذ کیا، جبکہ حافظ ذہبی کے مطابق امام صاحب سے اتنے لوگوں نے روایت کی ہے جن کا شمار تقریباً ناممکن ہے۔ ان سے روایت کرنے والوں کی تعداد 1300 سے زائد بتائی گئی ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے تلامذہ میں شامل ہیں۔ ناظرین، بات کی جائے آپ کے اخلاق و عادت کی تو روایت یہ بتاتی ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد ادب کرتے تھے۔ جب نام مبارک زبان پر آتا چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء میں خود امام مالک سے روایت کی ہے کہ ہارون رشید نے چاہا کہ موتا کو خانہ کعبہ میں آویزاں کیا جائے اور تمام مسلمانوں کو فقہی احکام میں اس کی پیروی پر مجبور کیا جائے، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا ایسا نہ کریں۔ خود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم فروع میں اختلاف کرتے تھے اور وہ ممالک میں پھیل چکے ہیں اور ان میں سے ہر شخص حق پر ہے، یعنی درست راہ پر ہے۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے اے ابو عبداللہ۔ ناظرین، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بے تعصبی و بے نفسی بلکہ اعلیٰ ظرفی اور رواداری سے پوری امت مسلمہ کو سبق سیکھنا چاہیے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ امام مالک ان ارباب صدق و صفا میں سے تھے جنہیں کوئی طاقت حق گوئی سے نہیں روک سکتی تھی۔ منصور عباسی کے زمانے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ جبری طلاق مکرہ واقع نہیں ہوتی۔ گورنر مدینہ کو اندیشہ دامنگیر ہوا کہ اس فتوے کی زد ابو جعفر منصور کی بیعت پر پڑے گی، جس نے جبراً اپنی رعیت سے بیعت لی تھی۔ اس نے امام ممدوح کو دارالامارات میں طلب کیا اور آپ کی رفعت شان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے 70 کوڑے لگوائے۔ مشکیں اس زور سے کس دیں کہ ہاتھ بازو سے جدا ہو گیا، لیکن اس تکلیف و کرب کے عالم میں آپ اونٹ کی پیٹھ پر کھڑے ہو گئے جس پر آپ کو تذلیل و تشہیر کے لیے سوار کرایا گیا تھا، اور بلند آواز سے پکارتے بھی جاتے تھے کہ جو مجھ کو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ مالک بن انس ہوں۔ فتویٰ دیتا ہوں کہ طلاق جبری یعنی مکرہ درست نہیں۔ روایت بتاتے ہیں کہ اس واقعے سے آپ کی عزت و عظمت گھٹنے کی بجائے بڑھ گئی۔ تازیانوں کی ضربات سے شان کا رعب، داب اور جلال و جمال دو چند ہو گیا۔ امام صاحب نے بعد میں گورنر کے معافی طلب کرنے پر فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے معاف کر دیا۔ ناظرین، جہاں تک آپ کے فتویٰ و اجتہاد کے طریقے کی بات ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ اپنے اجتہاد میں قرآن کریم کی بات احادیث نبوی پر اعتماد کرتے تھے۔ جس حدیث کی سند کو صحیح سمجھتے اسی سے مسائل کا انضباط کرتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اہل مدینہ کے تعامل کو، یعنی جس حدیث پر فقہ مدینہ کا عمل اور اتفاق کو خصوصی اہمیت کا حامل سمجھتے، پھر اقوال صحابہ کی طرف رجوع بھی کرتے تھے۔ نص کی عدم موجودگی میں قیاس سے کام لیتے، کبھی کبھار مصلحت عامہ کے اصول کے ذریعے اجتہاد کرتے جن کا مقصد معاشرتی مفاسد کو دور کر کے شرعی مقاصد کی حفاظت کرنا ہوتا۔ ناظرین، یاد رہے کہ امام مالک اور امام ابن سیرین کا زمانہ ایک ہے۔ آپ کے حوالے سے ایک واقعہ منقول ہے، کہتے ہیں ایک رات امام صاحب نے خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، دیکھا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے اور اس میں امام مالک خود بھی حاضر ہیں۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی لجاجت کے ساتھ عرض کیا کہ حضور، میرا جی چاہتا ہے کہ مدینہ کی زمین مجھے قبول کر لے، اور اسی لیے میں ڈر کے مارے نفلی حج بھی ادا نہیں کرتا کہ مکہ میں میرا انتقال نہ ہو جائے، تو مجھے یہ بتلا دیا جائے کہ میری عمر کتنی باقی ہے۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری عمر کے کتنے سال باقی ہیں تو میں نفلی حج ادا کر لیا کروں۔ جواب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک انگلیاں کھول کر ان کے سامنے کر دیا۔ اس کے بعد آنکھ کھل گئی۔ اب امام مالک حیران کہ 5 دن مراد ہیں، 5 ہفتے یا 5 سال مراد ہیں؟ 5 کا معمہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، اس لیے امام صاحب نے ایک شخص کو امام ابن سیرین کے پاس بھیجا اور اس کو تاکید کی کہ یہ مت بتانا کہ خواب میں نے دیکھا ہے، اور خواب بیان کر کے جو وہ تعبیر دیں آپ کر مجھے بتانا۔ اس شخص نے امام ابن سیرین سے پورا خواب بیان کیا۔ امام صاحب نے خواب سن کر پوچھا، یہ خواب کس نے دیکھا ہے؟ عام آدمی یہ خواب نہیں دیکھ سکتا، یہ خواب کسی بڑے عالم نے دیکھا ہے، اور مدینہ میں اس وقت امام مالک سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، یہ انہوں نے دیکھا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے نام بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، واپس جاؤ، اجازت لے کر آؤ، نام بتاؤ، تب میں تعبیر بتلاؤں گا۔ وہ شخص واپس آ گیا۔ اس نے امام مالک سے عرض کیا کہ حضرت، وہ تو پہچان گئے کہ خواب دیکھنے والے آپ ہیں۔ فرمایا، اچھا میرا نام بتا دو۔ اس نے آ کر امام ابن سیرین کو نام بتایا تو انہوں نے فرمایا، امام مالک ہی یہ خواب دیکھ سکتے ہیں۔ پھر تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے اپنی عمر پوچھی تھی۔ اس کے جواب میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلیاں دکھا دی۔ اس سے نہ 5 برس مراد ہے، نہ 5 مہینے، اور نہ 5 ہفتے یا 5 دن، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث اور قرآن کی ایک آیت کی طرف اشارہ فرمایا۔ حدیث کا مضمون تو یہ ہے کہ کسی کی موت کا وقت ان 5 چیزوں میں سے جن کا علم خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہیں ہے، اور قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے، خدا ہی کے پاس ہے قیامت کا علم کہ کب آئے گی، اور بارش کی اصلیت و حقیقت کہ کہاں برسے گی وغیرہ، اور ماں کے رحموں میں کیا، اور کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کس زمین میں مرے گا، یعنی دفن کیا جائے گا۔ امام مالک کو علمی تعبیر دی گئی، اور چونکہ اس تعبیر کا تعلق علم سے ہے اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
یہ جواب کسی عالم ہی کو دے سکتے تھے۔ ناظرین، اب کچھ بات کرتے ہیں امام مالک کے ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ روایت بتاتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی محبت آپ کے رگ و ریشے میں سمائی ہوئی تھی۔ آپ کو مدینہ منورہ کی مٹی کے ایک ذرے سے محبت تھی اور تمنا یہ تھی کہ کسی طرح مدینہ کی زمین میں دفن ہو جاؤں۔ اس کی وجہ سے مدینہ منورہ سے باہر نہیں جاتے تھے۔ نفلی حج کرنے کی شدید خواہش کے باوجود نفلی حج بھی نہیں کرتے تھے۔ ناظرین، امام مالک نے ایسا ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور سکھایا کہ رہتی دنیا تک بامراد ہو گئے۔ اس گلشن میں جس کا ظہور نبی رحمت بادی برحق سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس میں بڑے بڑے عالم عابد زاہد آئے اور آتے رہیں گے۔ ایسے عاشق رسول اور باادب بھی جو بے وضو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتے تھے، لیکن ادب کا جو سلیقہ قرینہ طریقہ امام مالک بن انس کے ہاں ہے، اس کی شان نرالی ہے۔ رہتی دنیا تک جب ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی، امام مالک کا نام لیا جائے گا، اور امام مالک کا نام ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استعارہ ہے۔ روایت بتاتے ہیں کہ امام مالک نے زیادہ تر زندگی مدینہ طیبہ میں گزارے، لیکن کبھی مدینہ طیبہ میں جوتے نہیں پہنے۔ ساری زندگی مدینہ طیبہ میں ننگے پاؤں رہے۔ جب مدینہ کی گلیوں سے گزرتے تو دیواروں سے لگ کر چلتے کہ کہیں غلطی سے پاؤں اس جگہ نہ لگ جائے جہاں سرکار دو عالم کا نالے مبارک لگاؤ۔ امام مالک کے پاس اعلیٰ نسل کی سواریوں اور اپنے وقت کے بہترین گھوڑے تھے، لیکن کبھی مدینہ کی حدود میں کسی سواری پر نہیں بیٹھے۔ کہتے ہیں آپ نے خلیفہ منصور کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آواز بلند کرنے پہ ٹوک دیا، جس پہ خلیفہ معافی کا طلبگار ہوا۔ خلیفہ منصور نے بوقت دعا پوچھا، میں دعا حضور کے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے کروں یا منہ پھیر کے قبلے کی طرف کروں؟ فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے منہ پھیر کر کیسے دعا کرتے ہو، جو تمہارا بھی وسیلہ ہے، تمہارے باپ آدم کا بھی وسیلہ ہے۔ کہتے ہیں ایک ساتھی نے ایک بار راستے میں چلتے ہوئے حدیث پوچھ لی تو اس کو 20 چھڑیاں لگائیں کہ یہ خلاف ادب ہے کہ حدیث کو راہ چلتے ہوئے پوچھا جائے۔ جب بیٹھے تو جتنی چھڑیاں لگائیں تھیں اتنی احادیث بیان کی۔ ساتھی کو عمر بھر ملال رہا، کاش اور چھڑیاں لگائی ہوتی۔ کہتے ہیں آپ نے ایک حج کیا، دوسرا حج کرنے نہیں گئے کہ کہیں مدینہ سے باہر جان نہ نکل جائے۔ بہت کم کھاتے کہ حاجت نہ ہو، مدینہ میں رہتے تھے لیکن رفع حاجت مدینہ کی حدوں سے باہر جا کر کرتے۔ جب حدیث بیان کرتے تو پہلے غسل کرتے، بہترین لباس پہنتے، عطر لگاتے اور بخور و عود جلا کر حدیث بیان کرتے۔ اگر دن میں 10 بار حدیث بیان کرتے تھے تو بھی یہی اہتمام کرتے۔ کبھی کھڑے ہو کر حدیث بیان نہ کرتے کہ یہ بھی خلاف ادب ہے۔ کہتے ہیں ایک بار آپ رحمت اللہ علیہ حدیث بیان کر رہے تھے، بچھو نے آپ کو ڈس لیا۔ ساتھی نے پوچھا، آج آپ کا رنگ بوقت بیان حدیث بار بار متغیر ہوا تو بیان کیا بچھو نے 16 بار کاٹ لیا تھا۔ ساتھی نے کہا آپ بیان روک دیتے۔ فرمایا میں اپنی تکلیف کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں روک سکتا، ادب مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ناظرین، زیر آسماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ایک ایسی ادب گاہ ہے جہاں حضرت جنید بغدادی اور حضرت بایزید بستامی جیسے عظیم الشان ولی بھی سانس روک کر آتے ہیں، یعنی ادب سے اونچا سانس نہیں لیتے تھے۔ لیکن افسوس کہ عام لوگ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سے ناواقف ہیں۔ کوئی سیلفیاں بنانے میں مصروف ہوتا ہے تو کوئی اپنی باتوں میں مصروف ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا خیال رکھتے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیں دین سارائی عشق و ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ دعا ہے خالق مالک کائنات ہمیں ہماری نسلوں کو بھی عشق و ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آئیے آپ کو امام مالک کا ایک اور واقعہ بھی بتاتے ہیں جو کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شجاعت اور دلیری کے حوالے سے ہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ خلیفہ منصور عباسی کو پتہ چلا کہ امام مالک بن انس، ابن سمان اور ابن ابی ذائب رحمہ اللہ وغیرہ علماء اس کی حکومت سے ناراض ہیں۔ اس نے ان سب کو فوراً اپنے دربار میں طلب کیا۔ امام مالک رحمہ اللہ نہا دھو کر کفن کے کپڑے پہن کر اور عطر و حنوط وغیرہ مل کر دربار میں پہنچے۔ خلیفہ نے دریافت کیا کہ اس سے ان لوگوں کو کیا شکایت ہیں۔ پھر جب ابن سمان اور ابن ابی ذائب کو رخصت کر دیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، امام صاحب آپ کے کپڑوں سے حنوط کی خوشبو آ رہی ہے، آپ نے خوشبو کیوں لگائی؟ یہ تو مردے کو لگائی جاتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، آپ کے دربار میں اس وقت بغیر کسی وجہ کے طلبی ہوئی تھی، اس بات سے مجھے خیال ہوا کہ کچھ پوچھ تاچھ ہوگی اور یہ بھی ممکن ہے کہ میری حق گوئی آپ کو پسند نہ آئے اور آپ میرا سر قلم کرنے کا فیصلہ کر لیں، اس لیے میں مرنے کے لیے پوری طرح تیار ہو کر آیا تھا۔ منصور نے کہا، سبحان اللہ،
ابو عبداللہ، کیا میں خود اپنے ہاتھ سے اسلام کا ستون گراؤں گا؟ ناظرین، ہم آپ کو حضرت امام مالک کی وفات کے بارے میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ذکر کرتے ہیں کہ آپ کی شہرہ آفاق کتاب موطا کے بارے میں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ امام مالک کی مایہ ناز کتاب جس کا نام موطا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ امام مالک کی نسبت سے اسے موطا امام مالک بھی کہا جاتا ہے۔ البتہ بعض دفعہ موطا کی نسبت امام صاحب کے بعض تلامذہ یعنی راویان موطا کی طرف بھی کر دی جاتی ہے۔ مثلا کہا جاتا ہے موطا امام محمد، لیکن بہتر یہ ہے کہ موطا مالک بروایت محمد جیسی کوئی تعبیر استعمال کی جائے تاکہ کسی قسم کا کوئی اشکال پیدا نہ ہو، کیونکہ امام محمد کی موطا نامی کتاب کوئی مستقل تصنیف نہیں، بلکہ وہ موطا مالک کی ایک روایت ہے جس میں 3686 کی بجائے 1008 مرویات ہیں۔ ناظرین، موطا نام کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ موطا توطیع سے ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز کو آسان و میسر کر دینا۔ چونکہ امام صاحب کا مقصد حدیث و فقہ کو ایک سہل اسلوب میں پیش کرنا تھا، اس لیے اس کا نام موطا رکھا گیا۔ ایک اور وجہ تسمیہ بھی بیان کی جاتی جو کہ امام صاحب کے اس قول سے ماخوذ ہے: میں نے یہ کتاب مدینہ کے 70 فقہا کے سامنے پیش کی، سب نے اس کے متعلق رضامندی و موافقت کا اظہار کیا، لہذا اس کا نام موطا رکھ دیا۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے موطا کے سبب تالیف کی، تو اس کے بیان میں ایک سے زائد روایت ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ امام صاحب نے کتاب عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور کے کہنے پر تصنیف فرمائی تھی۔ دوسری روایت کے مطابق گزارش خلیفہ مہدی نے کی تھی۔ ایک تیسری روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ امام صاحب نے عبدالعزیز ابن الماجشون کی موطا دیکھی تو انہوں نے احساس ہوا کہ اس موضوع پر مزید بہترین کتاب ہونی چاہیے، اور پھر آپ نے موطا کی تصنیف کا آغاز کیا۔ ناظرین، بعض علماء کا کہنا ہے کہ ان تینوں روایت میں جمع و تطبیق اس طرح ممکن ہے کہ پہلے ابو جعفر المنصور نے امام صاحب سے گزارش کی ہوگی، لیکن امام صاحب سوچ و فکر میں ہوں گے، پھر بعد میں خلیفہ مہدی نے بھی یہی طلب دہرائی تو امام صاحب کا عزم مزید پختہ ہوا، اور پھر جب آپ نے اس وقت کی تصنیفات دیکھیں تو اس میں سب سے بہترین موطا ابن الماجشون محسوس ہوئی، لیکن ساتھ اس میں موجود بعض کوتاہیوں کو دیکھ کر ایک جامع اور آسان موطا تالیف کرنے کا آغاز کر دیا، واللہ العلم۔ روایات میں آتا ہے کہ امام صاحب کے سوانح نگاروں نے یہ بات بھی نقل کی ہے کہ ابو جعفر المنصور نے امام صاحب کو پیشکش کی تھی کہ اگر آپ اجازت دیں تو موطا کو بطور دستور اور آئین کے نافذ کر دیا جائے، لیکن امام صاحب نے رضامندی ظاہر نہ کی۔ ابن سعد اس واقعے کو یوں بیان کرتے ہیں، مالک بیان کرتے ہیں کہ حج کے موقع پر ابو جعفر المنصور نے مجھے بلوایا اور کہا، میرا عزم ہے کہ آپ کی کتاب یعنی موطا کے نسخے تیار کروا کر تمام اسلامی علاقوں میں بھیجوں، اسے نافذ کرنے کا حکم جاری کر دوں، کیونکہ اصل علم تو مدینہ میں ہے۔ میں نے عرض کی، امیر المومنین یہ کام نہ کیجیے، کیونکہ اقوال، احادیث اور روایت کا علم تمام لوگوں میں منتشر ہو چکا ہے اور ہر ایک نے اپنے علم و فہم کے مطابق موقف بنا لیے۔ ایسی صورتحال میں لوگوں کا اپنے ہاں رائج الوقت طریقے سے دستبردار ہونا بہت مشکل ہوگا، لہذا ہر شہر کو اپنے علمی و فقہی اختیارات کے مطابق رہنے دیا جائے۔ ابو جعفر نے کہا، بخدا اگر آپ اجازت دیتے تو میں اسے نافذ کر کے ہی رہتا۔ معلوم ہوا کہ امام صاحب اپنی کتاب کو بطور قانون اور دستور نافذ کرنے پر راضی نہ ہوئے، کیونکہ وحی کے علاوہ کوئی چیز بطور شریعت نافذ نہیں کی جا سکتی، اور امام صاحب خود مسجد نبوی میں لوگوں کو قبر نبوی کی طرف اشارہ کر کر کے یہی منہج سکھاتے رہے کہ صاحب قبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر ایک کی بات میں اخذ و رد کا احتمال باقی رہتا ہے۔ ناظرین، اگر بات کی جائے اس کتاب کے موضوعات کی تو اجمالی طور پر تو کتاب کا موضوع احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم و آثار صحابہ کا بیان ہے، البتہ تفصیلی طور پر مضامین موطا کو 8 قسموں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی 8 قسمیں کون سی ہیں۔ پہلی قسم مرفوع متصل احادیث، دوسری قسم مرسل احادیث، تیسری قسم منقطع احادیث، چوتھی قسم مرفوع حکمی، پانچویں قسم بلاغیات، چھٹی قسم اقوال صحابہ و تابعین، ساتویں قسم امام مالک کا تفقہ و اجتہاد، آٹھویں قسم لغوی و تفسیری افادات۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ امام صاحب نے کتاب کو فقہی ابواب پر مرتب کیا، صرف احادیث صحیحہ پر اکتفا کرنے کی بجائے اقوال صحابہ و تابعین بھی ذکر کیے ہیں، مسند کے ساتھ ساتھ مرسل حدیث سے بھی احتجاج کرتے ہیں، اسی طرح سیدنا عمر فاروق اور عبداللہ بن عمر سے وارد مسائل سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ اہل مدینہ صحابہ و تابعین کے فتاوی سے زیادہ منوسیت رکھتے ہیں، بالخصوص اگر کسی مسئلے میں فقہائے سبع کا اتفاق ہو جائے۔ امام صاحب نے احادیث نبویہ پر اکتفا کرنے کی بجائے اقوال صحابہ و تابعین کو اس لیے ذکر کیا کیونکہ اسلامی فقہی مصادر میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، اس کے بغیر تفقہ فی الحدیث ممکن نہیں۔ امام صاحب کا مقصد صرف نصوص شریعت کی تدوین نہ تھا، بلکہ آپ نصوص سے مسائل کے استنباط اور استدلال کے لیے ایک جامع طرز اسلوب متعارف کروانا چاہتے تھے، جیسا کہ
ابن العربی کا بیان ہے کہ امام کا اس کتاب کی تعریف سے مقصد فقہ کے اصول و فروع کا بیان تھا، جبکہ امام ابن عاشور فرماتے ہیں امام صاحب کا مقصد علم شریعت کی وضاحت تھی، اور علم شرعی میں صرف احادیث نبویہ میں ہی منحصر نہیں بلکہ صحابہ کرام جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات و عادات کو براہ راست ملاحظہ کیا، ان کے فیصلے اور فتاوے بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ پہلے گزر چکا کہ احادیث موطا کے مختلف 8 اقسام ہیں، تو ہر قسم کا درجہ بھی الگ ہے، لہذا پہلی قسم یعنی مرفوع و متصل احادیث سب کی سب صحیح ہیں، اور علماء کا اس پر اتفاق ہے، بلکہ تمام احادیث صحیح بلکہ کتب ستہ میں بھی موجود ہیں۔ اور امام بخاری کی طریقہ تالیف میں یہ بات مذکور ہے کہ انہیں اگر امام مالک کی روایت سے کوئی حدیث مل رہی ہو تو وہ اسی کو ذکر کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، چاہے امام مالک کی روایت کے لیے انہیں نازل یعنی لمبی سند ہی کیوں نہ اختیار کرنا پڑے۔ اسی طرح ابن عاشور فرماتے ہیں امام بخاری تکلفاً مالک کی روایت کو لیتے ہیں، چاہے ان کو بعید ترین سند کا ہی سہارا کیوں نہ لینا پڑے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ موطا کا زمانہ تصنیف خلیفہ منصور کے زمانے 136 ہجری سے شروع ہوتا ہے، اور خلیفہ مہدی کے زمانے 158 ہجری میں کتاب کی شکل میں مکمل ہوا۔ موطا کی تصنیف کا تعلق اس زمانے کے مسلمانوں کی اجتماعی اور سیاسی زندگی سے، وسیع اسلامی سلطنت کے اطراف و اکناف میں قاضی اور مفتی جو شرعی احکام نافذ کرتے ان میں اختلاف پایا جاتا تھا، اور اس زمانے کے اہل سیاست یہ سمجھتے تھے کہ فیصلوں میں استحکام نہیں، اس بنا پر وہ چاہتے تھے کہ خلیفہ ایک جامع احکام کتاب مقرر کر دیں جس کے مطابق سارے مقدمات کے فیصلے کیے جائیں، اور اس کے خلاف فیصلہ کرنے کا امتناعی حکم جاری کر دے۔ موطا کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں میری کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اقوال ہیں، پھر تابعین کے اور رائے یعنی اجمال اہل مدینہ ہے، میں ان سے باہر نہیں نکلا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا کو فقہی ابواب پر مرتب فرمایا۔ انہوں نے صرف احادیث مرفوعہ پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس میں اقوال صحابہ اور فتاوی تابعین کو بھی جمع کیا ہے۔ اگر اسلوب موطا کی بات کی جائے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کے اندر باب کا موضوع بیان کرتے ہیں، اس کے مطابق حدیث درج کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اقوال صحابہ، تابعین اور اکثر مواقع پر اہل مدینہ کا عمل بھی ذکر کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ذاتی طور پر فقہی آراء پر روشنی ڈالتے ہیں۔ مثلا آپ کا یہ فتویٰ ملاحظہ فرمائیں، امام مالک سے پوچھا کہ اگر حائضہ عورت کو طہر کے وقت پانی میسر نہ ہو تو کیا وہ تیمم کرے؟ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا ہاں، اس کی مثال جنبی کی طرح اگر پانی میسر نہ ہو۔ ناظرین، جہاں تک موطا نام کی بات ہے تو موطا کے لغوی معنی روندا ہوا، تیار کیا ہوا اور نرم اور سہل بنایا ہوا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق موطا کے معنی روندے ہوئے، چلے ہوئے کے ہیں، جس طرف عام علماء اور اکابر چلے ہوں اور سب نے اس کے متعلق گفتگو کی اور اتفاق بھی کیا ہو۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں نقد حدیث اور علم و رجال میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو حجت و سند تسلیم کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ 10,000 احادیث کے ذخیرے میں سے انہوں نے اپنی کتاب موطا کی حدیثیں منتخب کیں، اور پھر ہر سال نقد و جرح کی کسوٹی پر پرکھتے رہے، اور بالآخر موجودہ انتخاب موطا پر نظر ٹھہری۔ امام مالک نے فرمایا کہ 4 قسم کے آدمیوں کی روایت قبول نہ کرو، ایک ایسے احمق سے جس کی حماقت واضح ہو، دوسرا جھوٹے شخص کی روایت، تیسرا ہوا و ہوس کا بندہ، چوتھا ایسے عبادت گزار بوڑھے انسان کی روایت جس کو معلوم نہ ہو کہ وہ کیا بیان کر رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صرف اسی بات پر اکتفا نہ کرتے تھے کہ راوی عادل ہے، یاد رکھنے والا ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ راوی جو کچھ بیان کرتا ہے اس کا وزن اور اس کی حیثیت سے بھی باخبر ہو جس سے وہ بیان کرتا ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے متقی پرہیزگار لوگوں سے روایت نہیں کی، اس لیے کہ وہ ضابط نہیں تھے۔ روایت ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ پہلے عراق سے حدیث کیوں نہیں لیتے؟ کہا اس لیے کہ جب وہ ہمارے شہر آتے ہیں تو میں انہیں دیکھتا ہوں کہ وہ غیر سکہ سے بھی حدیث لے لیتے ہیں، تو میں نے سوچا یہی حال ان کا اپنے شہر میں ہوگا۔ ناظرین، تاریخی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بلکہ دوسری صدی ہجری کے 3/4 حصے تک فقہ کے وہ اصلاحی معنی نہیں قرار پائے تھے جو آج مشہور و معروف ہیں، بلکہ عملی امور اور احوال میں وہی لوگ فتویٰ دیتے تھے جو ان روایت کے حامل تھے اور جس کا نام انہوں نے علم رکھا تھا، اور جن کی وجہ سے وہ لوگوں کو فقہ کا شوق دلاتے تھے، یعنی وہ روایات جو امام مالک رحمۃ اللہ نے پورے جوش سے فراہم کی تھیں اور جن کو اپنی کتاب موطا میں مدون کر دیا تھا۔ اسی طرح لفظ رائے اس زمانے تک حجاز میں ان اصطلاحی معنوں میں مشتمل نہ تھا جو آج کل لیے جاتے ہیں، بلکہ رائے کے معنی تھے سمجھنا اور خوبی کے ساتھ پا لینا، نہ کہ قیاس اور استنباط اور فقہی احکام کے استخراج میں عقل کو کام میں لانے کی قوت کا نام۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے خود تصریح کی ہے کہ رائے سے مراد میری رائے نہیں بلکہ ان کی رائے سے مراد ائمہ سلف کی ایک جماعت کی رائے ہے۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں الامر المجتمع کہتا ہوں، تو اس سے مراد وہ قول ہے جس پر اہل علم و فقہ کا بغیر کسی اختلاف کے اجماع ہو، اور جب میں الامر عندنا کہتا ہوں تو اس سے مراد وہ بات ہے جس پر ہمارے ہاں کے لوگوں کا عمل ہو اور جس کے مطابق احکام جاری ہوں اور جن کو عالم و جاہل سب جانتے ہوں۔ جس چیز کے بارے میں ببلدنا کہتا ہوں تو اس سے مراد وہ شے ہے جس کو میں اقوال علماء میں سے پسند کرتا ہوں، جن کا قول ہے کہ میں اپنے اجتہاد میں اہل مدینہ کے مذہب اور ان کی رائے یعنی اجماع سے باہر قدم نہیں رکھتا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں موطا کی کچھ روایت کی۔ ابو القاسم بن محمد شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ موطا کے متعدد نسخے ہیں، جن میں 11 زیادہ معروف ہیں اور 4 ایسے ہیں جو مقبولیت اور شہرت کے بام عروج پر پہنچے، اور 4 یہ ہیں: موطا یحییٰ بن یحییٰ مسمودی، موطا ابن بکیر، موطا ابی مصعب اور موطا ابن وہب۔ اور جب مطلق موطا کا نام لیا جائے تو اس سے مراد یحییٰ بن یحییٰ مسمودی کی روایت ہی ہوتی ہے۔ موطا میں روایت کی تعداد کی بات کی جائے تو مجموعی احادیث و آثار کی تعداد 1720 ہے، جبکہ مسند مرفوع احادیث 600 ہیں، مرسل 222 ہیں، اقوال صحابہ 613 ہیں، اقوال تابعین 285 ہیں۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے موطا کی اہمیت کی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جمہور علماء نے طبقات کتب حدیث کے اندر طبقہ اولیٰ میں موطا مالک کو شمار کیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کتب حدیث کے 5 طبقات قائم کیے، جن میں موطا کو طبقہ اول میں رکھا گیا، بلکہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ موطا کو تمام کتب حدیث پر مقدم اور افضل سمجھتے ہیں۔ موطا کے بارے میں علماء و محدثین کی چند آراء بیان کی جاتے ہیں جن سے موطا کی اہمیت مزید واضح ہوتی ہے۔ حافظ ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ، جو صحیحین بخاری و مسلم دونوں ہی سے بخوبی واقف ہیں، ان کو موطا کی صحت کا اس درجے یقین ہے کہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس پر طلاق کا حلف اٹھا لے کہ موطا میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیثیں بیان کی ہیں صحیح ہیں، تو ہانس قسم توڑنے والے نہ ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روئے زمین پر کتاب اللہ کے بعد مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے بڑھ کر کوئی کتاب صحیح نہیں۔ ناظرین، اس قول کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ بعض علماء کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے عالم میں وجود میں آنے سے پہلے کا ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا موطا کے بارے میں قول ہے بلا شبہ موطا کی لوگوں میں جو وقت اور دلوں میں جو ہیبت ہے اس کا کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح قاضی ابو بکر القبس میں شرائع اسلام کے بارے میں پہلی کتاب تھی جو تالیف ہوئی۔ ناظرین، شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ موطا صحیحین کے لیے بامنزلہ ماں کے ہے، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سے طریق روایت، تمیز رجال اور استنباط کا علم سیکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ موطا کو صرف حدیث و فقہ کے زر و جواہر پر مشتمل ایک گنجینہ سمجھنا غلط ہے۔ یہ ہماری تہذیب و ثقافت کی اولین، مسند ترین اور مکمل ترین دستاویز ہے جو ہم تک پہنچی ہے۔ اس میں جہاں حدیث کو جمع کیا گیا وہاں یہ بھی بتایا گیا کہ عہد صحابہ میں زندگی کا چلن کیسا تھا، اور اسلام کے مرکز ثانی مدینہ منورہ میں جو مرکز انوار نبوت اور مبدع وحی بھی ہے، اسلام کو کس رنگ میں پیش کیا گیا، کس طرح سمجھا گیا، اور اس کے احکام و مسائل کی کیا وہ فقہی شکل تھی جو صحابہ نے اپنائی۔ یعنی یہ دستاویز اس تاریخی اہمیت کی حامل ہے کہ اس کا تعلق عہد نبوی سے بہت قریب کا ہے۔ اس میں 40 روایت ایسی ہیں جن میں امام صاحب اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 2 راویوں کا واسطہ ہے۔ اب روایت کو اصطلاح محدثین میں ثنائیات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک نظم کے اندر موطا کو حدیث اور صحت کے اعتبار سے اصحاح اور استدلال و استنباط کے لحاظ سے اثبت کہا ہے۔ اس نظم کا خلاصہ کچھ ہوئے: جب آپ علوم اسلامی کی طرف توجہ کریں تو سب سے پہلے امام مالک کی موطا کو لیں، جس کی حدیث سب سے صحیح اور قاطع دلائل ہیں اور واضح فقہی مسائل کا منبع ہیں۔ ہر تندخو حاسد کی ناک خاک آلود ہونے کے باوجود ہر زمانے میں اس کی صحت و حجت پر اجماع رہا ہے۔ اسے دین کا علم سیکھو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے لیے اسی سے فائدہ اٹھاؤ، اسے محفوظ کرنے کے لیے مضبوطی سے تھام لیں تو ہدایت پا جاؤ گے، اور جس نے اس سے علیحدگی اختیار کی تو وہ ہلاکت گاہوں میں ہلاک ہو جائے گا۔ ناظرین، آئیے مزید وضاحت کے لیے موطا سے کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں، توجہ سے ملاحظہ کیجیے گا۔ مرتد کو حد کے طور پر قتل کرنے سے پہلے توبہ طلب کرنے کے سلسلے میں جو کچھ آیا، اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث سے نتیجہ نکالنے کے سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ حدیث ہے جس نے اپنا دین بدل دیا اس کی گردن مار دو۔ اس حدیث کے جو معنی ہم سمجھ سکتے ہیں واللہ علم وہ یہ ہے کہ جو شخص اسلام سے دوسرے دین میں چلا گیا، جیسے زنادقہ وغیرہ، جب ان پر غلبہ حاصل ہو جائے تو ان کو قتل کر دو اور ان سے توبہ کا مطالبہ نہ کرو۔
اس لیے کہ لوگ کفر چھپاتے تھے اور اسلام کا اعلان یعنی اظہار کرتے تھے، لہٰذا ان سے توبہ طلب نہ کی جائے، ان کے قول کا بھی اعتبار نہ کیا جائے۔ لیکن جو شخص اسلام سے دوسرے دین کی طرف نکل گیا اور یہ ظاہر ہو گیا تو اس سے توبہ طلب کی جائے، توبہ کر لی تو خیر، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور من غیر دینہ میں وہ لوگ شامل نہیں جو نصرانیت سے یہودیت سے نصرانیت کی طرف گئے، یا کسی دین کو چھوڑ کر دوسرے دین میں یا اسلام میں داخل ہو گئے، بلکہ گردن اڑانے کا حکم صرف ان لوگوں کے لیے جو دین اسلام سے نکل کر کسی دوسرے دین میں چلا گیا۔ لہٰذا امام مالک رحمۃ اللہ نے اس حدیث سے جو معنی اخذ کیے وہ یہ کہ تغیر دین سے مراد اسلام سے دوسرے دین میں نکل جانا ہے، اور اس میں دیگر دین مراد نہیں ہے کہ کوئی شخص ایک دین سے دوسرا دین بدل لے، اور اگر یہ عام ہوتا تو اس شخص پر بھی یہی حکم ہوتا جو شرک سے نکل کر اسلام میں داخل ہوا ہے، اور یہ غیر معقول بات ہے۔ ناظرین، یہاں ایک اور مثال پیش کریں جس سے واضح ہوتا ہے کہ امام مالک نے صحابہ کے فتووں اور ان کے فیصلوں سے بھی استفادہ کیا اور انہیں موطا میں درج کیا۔ مثلاً مرض موت میں ہی مریض کی طلاق دینے پر بیوی کی میراث کے سلسلے میں لکھا اگرچہ اس کو طلاق بائن ہو گئی ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو مرض میں طلاق دے دی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو عدت پوری ہونے پر وارث بنایا۔ اسی بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ نے بہت سی مثالیں پیش کی اور بیوی کو وارث قرار دیا اگرچہ اس کی عدت پوری ہو جائے اور دوسرے سے نکاح کر لیا ہو۔ اس مسئلے کی مکمل تفصیل موطا میں موجود ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے صغار صحابہ کے اقوال سے بھی استدلال کیا ہے اور اہل مدینہ کے عمل سے بھی، اور بچوں کی شہادت کے متعلق بھی اظہار خیال کیا ہے۔ عبداللہ بن زبیر بچوں کی شہادت پر فیصلے دیتے تھے جو ان کے آپس کے زخموں یعنی جھگڑوں سے متعلق ہوں۔ اس کو اور اجماع اہل مدینہ کو بنیاد بنا کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بچوں کی گواہی آپس کے معاملات کے لیے قابل قبول ہے۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اہل مدینہ کے اجماع اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے استدلال کیا ہے۔ اجماع اہل مدینہ سے بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے۔ اس کے لیے مثال ملاحظہ کیجیے۔ ہمارے ہاں یہ بات متفق علیہ ہے کہ بیٹوں کی موجودگی میں سگے بھائی وارث نہیں ہوں گے، اور اگر پوتا موجود ہو تب بھی سگے بھائی قطعاً وارث نہیں ہوں گے، اور باپ کی موجودگی میں بھی وہ یعنی بھائی وارث نہیں ہوں گے۔ اگر متوفی کے دادا نہ ہوں اور دادا کی بیٹی یا نواسی ہو وہ یعنی بھائی بطور عصبہ وارث ہوں گے۔ ناظرین، اس مسئلے کے اندر بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صرف اجماع اہل مدینہ سے استدلال کرتے ہیں، پھر اسی اجماع کی بنیاد پر وہ فروع کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فتووں سے استدلال کرتے ہیں اور انہیں بطور استحسان لیتے ہیں، جیسا کہ مفقود الخبر خاوند کے بارے میں امام مالک کا موقف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ اگر کسی عورت کا خاوند گم ہو جائے، معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں گیا، تو وہ عورت 4 سال تک انتظار کرے، اس کے بعد 4 سال 10 دن کی عدت گزار کر دوسری شادی کر سکتی ہے۔ عدت گزرنے کے بعد اگر اس عورت نے شادی کر لی اور اس خاوند کے ساتھ خلوت صحیحہ ہوئی یا نہ ہوئی، دونوں صورتوں میں پہلے خاوند کو کوئی حق حاصل نہیں۔ ہاں، اگر اس عورت کی شادی نہیں ہوئی ہو تو پہلا خاوند اس کا زیادہ حقدار ہوگا۔ اس باب میں اور بھی مسائل کا تذکرہ کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاویٰ کی روشنی میں اپنا موقف اپنایا، اور امام مالک رحمۃ اللہ نے اس بات سے رجوع کیا کہ اگر خاوند سے خلوت صحیحہ نہیں ہوئی تو پہلا خاوند ہی حقدار ہوگا۔ ناظرین، ان مثالوں سے واضح ہوا کہ موطا فقہ کی کتاب بھی ہے اور حدیث کی بھی، لیکن جو حدیث اس میں بیان کی گئی ہیں ان کو لانے سے یہ غرض ہے کہ ان سے فقہی مسائل کا استنباط کیا جائے اور ان سے استدلال کیا جائے اور ان کے مقتضا کے موافق احکام و مسائل حل کیے جائیں۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ صرف احادیث پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ صحابہ کرام کے فیصلے کی روشنی میں مسائل حل کرتے ہیں اور اس رائے کو قبول کرتے ہیں جو زیادہ مصالح یعنی مصلحت عامہ کے قریب تر پاتے ہیں، اور اس سلسلے میں اہل مدینہ کے اجماع سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ ناظرین، خلاصہ کلام یہی ہے کہ موطا فقہ السنہ کے لیے بہترین مجموعہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس مجموعے سے استفادہ کرنا فقیہ اور محدث دونوں کے لیے ضروری ہے۔ ناظرین، آپ نے حضرت امام مالک کی تصنیف موطا امام مالک کے بارے میں تفصیلی گفتگو ملاحظہ فرمائی۔ اب ذکر کرتے ہیں آپ کی وفات کا۔ روایت میں آتا ہے کہ علم و عمل اور اشاعت کتاب و سنت سے بھرپور 85 سالہ زندگی گزار کر امام مالک 14 ربیع الاول 179 ہجری میں اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ یہ خلیفہ ہارون الرشید کا زمانہ تھا۔ مدینہ کے والی عبداللہ بن محمد بن ابراہیم عباسی تھے۔ انہوں نے امام صاحب کا جنازہ مسجد نبوی میں پڑھایا اور آپ کو مسجد نبوی سے ملحق بقیع الغرقد قبرستان میں سپرد گاہ کیا گیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے
اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا ہے۔